آج شمال میں میرے لیے ایک بڑا اسپیشل دن ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ میں آئی ایم ویری مچ لکی کہ میرے ساتھ آج ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے اپنے ٹائم پہ بڑا ایکٹیویزم کیا، بڑا کریٹیکل انالیسز کیا، اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، معاشرت ہو یا معیشت ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ لکھتے بھی رہے، ان پہ بات بھی کرتے رہے، اور ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ چیزوں کو سامنے لاتے رہے۔ تو میں نے خود ان سے کافی دفعہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے بولا آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، تھوڑا ٹائم نکالیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سکے، ہم لوگ کچھ سیکھ سکیں، اور ہم لوگ اپنے ملک کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ بہتری لا سکے۔ تو فائنلی انہوں نے جو میری ریکویسٹ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا، اور انشاءاللہ اب سے یہ دوبارہ سے شمال انہوں نے جوائن کر لیا، بلکہ دوبارہ سے یہ ہماری رہنمائی کریں گے، آئیں گے یہاں پہ، ان کے ریگولر بیسس پہ شوز ہوں گے، جتنے بھی لوکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان پہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے موقع ملے گا کہ ان کی امپارشل اوپینین دیکھ سکے۔ تو میرے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ، بہت ڈیئر ہمارے لالا زمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ مطیب صاحب، آپ نے آج پھر وہی اسی طرح مجھے ایک بہت بڑا اونچا شملہ باندھ دیا میرے سر پہ۔ بہرحال وہ من آنم کے من دانم۔ تو باقی بات یہ ہے جی کہ زندگی اچھی گزر گئی، ہم نے جو بھی کچھ زندگی کا جتنا ہی اپنی ثقافتی ادوار میں جو بھی کچھ کیا وہ اس کو مثبت انداز میں کیا، اور کبھی منفی سوچ اگرچہ آئی بھی تو اس کو ہم نے بیلنس رکھا، اس لیے کہ وہ دیکھیں آپ کا اپنا ایک موقف ہے، اور جس فریق کے خلاف ہیں آپ یا جس کے حق میں ہیں آپ، اس کا بھی اپنا ایک موقف ہے۔ تو جب ہم دونوں کے آپ کی کوئی بھی بات، کوئی خبر، کوئی کسی بھی حوالے سے جب آپ کی بات چیت وہ سننے کے بعد، تو ہمیں بالکل متوازن ثابت کرنی چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے چیزوں کو، سسٹم کو، تاکہ مطلب ہے ہم نہ کسی کے لیے، ہمیں کسی نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کی حرز آسائی کریں، نہ کسی کا ہمیں یہ انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کو بڑی اونچی اس کے لیے کلابیں ملاتے رہیں۔ تو یہ بیلنس رہنا چاہیے۔ بہرحال کوشش یہی کی زندگی بھر، اب اس میں کہاں تک کامیاب رہا، کیا ہوا کیا نہیں ہے، تو عوام الناس کو جو مجھے بہت کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں لوگ وہی بتا سکیں گے، لیکن ہم کوشش یہی کی کہ بہتر ہو، اچھا ہو، اور اردو کو اردو ہی سمجھ کے لکھا، اور اس میں اس کو مرغوبہ نہیں بنایا کسی چیز کا۔ تو اب تو خیر وقت گزر گیا، اب تو ماشاءاللہ آپ کا یہ الیکٹرانک سسٹم آ گیا۔ اس میں میں نے کچھ عرصہ کام کیا اسلام آباد سے، نیوز ون ٹیلی ویژن میں چلا گیا تھا، 5-6 برس میں نے گزارے، لیکن پھر مطلب تھک گیا، تو میں نے کہا پھر گوشہ نشینی اختیار کی جائے، اسی میں عافیت ہے۔ اب کیونکہ نئی نسل کے ساتھ اب ہم دوڑ نہیں سکتے، ان کے قدم بہت تیز ہیں ہم سے، تو ہم پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اس دوڑ میں شامل ہونے کی۔ بہرحال آپ نے محبت سے بلایا، آپ نے عزت دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ مزید رفعت عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے آپ لوگوں کے لیے۔ بس میں دعا گو ہوں آپ کے لیے مطیب صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا لالا، لوکل ایشوز پہ تھوڑی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ترین موضوع پہ میں آپ سے بات کروں، وہ تو یہ بھی ریسنٹلی ڈاکٹر وردھا مرڈر کیس ایک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کافی نیشنل میڈیا پہ بھی بات ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بھی بنی، اور باقی جتنے بھی اس کے پہلو تھے ان پہ بات ہوئی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر وردھا والے اس کیس کو؟ یہ کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتا ہے، یا آپ کی نظر میں وہ کون سے لوپ ہولز تھے کہ جس کی وجہ سے چیزیں اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں اب دور بدل گئے، اب یہ آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا، اس کا ایک المیہ یہ رہا، اور یہ رہے گا بتدریج اسی طرح یہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی اس میں گنجائش اس لیے ہے نہیں، کیونکہ لوگ اتنی تیز رفتاری ہے نا، زمانہ اتنی تیز رفتاری سے یہ وقت گزار رہا ہے کہ بس وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اخبارات میں ایک بات ہوا کرتی تھی کہ یہ وردھا کا
یہ ڈاکٹر وردہ ہے جو آپ نے ذکر کیا، یہ اگر کیس اخبار کے حوالے سے ہوتا تو آپ کو اس کی روزمرہ کیا اس کا فالو اپ ملتا رہتا کہ آج کیا ہوا، جی آئی ٹی نے کیا کیا، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو وقتاً فوقتاً اسی تدریج سے ملتی رہتی ہے اور وہ تسلسل قائم رہتا ہے اس کا۔ لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور آپ کا سوشل میڈیا جو ہے، اس کے پاس بے شمار دن میں 171 اور چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، پھر ان کو یہ سمجھیں آپ کی یہ سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر وردہ کا کیس یہ 2023 سے سلسلہ چل رہا تھا، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 2023 سے کچھ لین دین چلا، اگرچہ وہ سہیلیاں تھیں، دوست تھیں، جو بھی کچھ تھا آپس میں، اور وہ ان کا وہ اس میں آتا رہا، ان کا کچھ کشمکش چل رہی تھی۔ پھر چلے اس کو بھی چھوڑ دیا آپ، گزشتہ 3-4 مہینے سے تو یہ تقاضا جو تھا ڈاکٹر وردہ کا تقاضا یہ تھا کہ شاید اس نے 67 تولے سونا اور کچھ نقد پیسے دیے تھے کسی دوسری خاتون کو، اپنی سہیلی، ان کا بھی ان سے کچھ ملتا جلتا نام ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ردا۔ تو اب وہ ردا کو 4 مہینے سے بڑی شدت سے تقاضے ہو رہے ہیں، اس میں اس وقت کسی نے کوئی پارٹ پلے کیا؟ مطلب کیس اس مرڈر سے پہلے 4 مہینے سے ٹھیک ہے، شدت اختیار کر گیا تھا نا۔ جب وہ خاتون روزانہ تقاضے کرتی تھیں، روزانہ ان کو وہ دے دیا جاتا تھا ایک لالی پاپ کہ جی میں اب کر رہی ہوں، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، تسلیاں دیتے رہے ان کو۔ تو آخر کچھ ٹائم تو لیا نا، 4 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں جاگا، اور سنایا شنید تو یہ ہے، میں چونکہ مطلب ایسے ایکٹیو جرنلزم میں ہوں نہیں، تو تاکہ میں روز کی خبریں لے سکوں اور میں معلومات لیتا رہوں، لیکن شنید یہی تھی کہ یہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، کچھ لوگوں نے ان کو، کسی نے کوئی بطور گارنٹر آیا، کوئی اس میں کسی نے کہا جی کہ ٹھیک ہے حل ہو جائے گا۔ وہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو لنک کرتے جائیں گے تو بڑی آسانی سے یہ سارا ثانیہ جو ہوا، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ ایک خاتون اپنی زندگی سے گئی، اس کے بچے ماں سے گئے، ایک میاں اپنی بیوی سے گیا، ایک باپ اپنی بیٹی سے گیا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے سانحے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اعتبار اٹھ گیا دوستوں پہ۔ اب کوئی کسی کے اوپر اعتبار کرے گا کل کو کسی بھی حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہے۔ اور آج پھر اس کے بعد وہ ہوا، پھر پولیس نے اس میں بے شمار ایسے اس میں سکم پیدا کر دیے کہ وہ کبھی کسی کو مرکزی کردار بنا دیا، کبھی کسی کو مرکزی کردار بنا دیا۔ وہ بھائی مرکزی کردار تو وہ جن کی وہ جو ذکر اذکار ہوتے رہے، وہ تو مرکزی کردار تو ان کا نہیں تھا۔ مرکزی کردار تو یہی تھے، ایک خاتون اور اس کے جو میاں ہیں، وہ جنہوں نے وہ قاتل اور اس کا وہ جو جن کا وہ کوئی کاروبار ہے، جن کا وہ کیا نام، بلدی ہٹی، اصل مرکزی کردار تو وہ ہیں۔ وہ تو جو تھے وہ تو سہولت کار تھے، ان کو تو استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو استعمال کرتا ہوں تو میں یہ اسی سہولت کاری کے حوالے سے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے، سہولت کار تھے نا۔ جی بالکل، قاتل تو نہیں تھا تاریخ میں بھٹو، بڑا وہ بھی ایک بھٹو تو نہیں تھا، اور تاریخ کا سب سے بڑا۔ اور آج وہی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی بھٹو کا وہ مطلب ہے وہ یہ عدالتی قتل ہوا اور بڑا ناجائز قتل ہوا۔ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ تو ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جی آئی ٹی بنی، اب جی آئی ٹی نے اس پہ کیا پیش رفت ہوئی، اس کے کیا معاملات ہوئے، آپ کو یا مجھے یا کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیا جی آئی ٹی کو مطلب انہوں نے اس کی تشہیر ہوئی؟ کیا عام لوگوں کو بتا دیا گیا، یا ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں، یا ان خاندانوں کو کہ جی آئی ٹی کے یہ فیصلے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ساری چیزیں اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو دفن بھی کر دیتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اتنے کام ہیں، اتنے وصبہ، کہیں موسم برف باری کا ہو گیا تو پھر بیچ میں سے یہ ہٹ جائے گا۔ اب دیکھیں نا، آپ کا ایک ٹکر جو چلتا ہے ٹیلی ویژن پہ، وہ مطلب وہ 3 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لیتا، اس کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل کچھ اور چیز آ جاتی ہے۔
کہیں برف باری آ جاتی ہے, کہیں بابو سر ٹاپ راستہ بند ہو جاتا ہے, ساتھ میں پھر وہی میوزک کہیں آ مطلب جاتا ہے, ہاں کوئی میوزک آ جاتا ہے, کہیں کوئی پھر مطلب movies ایکسیڈنٹ آ ہو جاتی جاتا ہے, کہیں آپ کی دھند کی وجہ سے سڑکوں کی بندش ہو جاتی ہے. تو یہ سارے المیہ جنم لیتے ہیں. اور سنسنی والا جو ہے نا, ہاں بس وہ ایک سنسنی کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, کچھ ٹائم کے لیے, اس کے بعد بالکل جمود ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جمود جو ہے نا پھر وہ کس کو فائدہ دیتا ہے؟ شک کا فائدہ ہمیشہ عدالت نے ملزم کو ہی دیا, جی, مجرم نہیں بننے دیا اس کو. ملزم کو شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا نا. and accused is the favorite child of the law. تو پھر تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی سا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ سارا سسٹم, حالانکہ ڈاکٹرز نے بڑی مضبوط ہاتھ ہے اس کے پیچھے, اگر وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں تو وہ پوچھتے رہیں, وہ ان کو جگاتے رہیں, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا یہ ڈاکٹر بردا قتل کیس. اچھا, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادروائز تو میں نہیں سمجھ رہا. جس طرح دیکھا کہا جی پھر اس کا ڈراپ سین کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے ہوگا؟ جیسے باقی چیزیں چلی گئیں گون ود دا ونڈ, تو یہ بھی چلی جائے گی. اچھا, کب تک یاد رکھے گی لوگ؟ تو پھر بھول جاتے ہیں لوگ. تو ہماری یادداشت کمزور ہے نا جی, ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو بہت جلدی. یہ تو ویسی لوگوں کا نئے ایشو سر اٹھاتے ہیں, ہم اس طرف چل پڑتے ہیں, ہمیں ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے, ہم یہ بھول جائیں گے لوگ. تو لالا ویسے ہی لوگوں اس سے پہلے ایک بچی اور قتل ہوئی تھی, اقرا کا. وہ کتنی ہائپ کریٹ ہوئی تھی جی, کہاں چلا گیا تھا, آسمان پہ اٹھا لیا تھا جناب. یہاں میں نے دیکھے بڑے بڑے بیان ہو رہے تھے, لوگ جناب وہ سینہ کو بھی کر رہے تھے, پروٹیسٹ کیا وہ تو چیلنج کر رہے تھے کہ جناب یہ اس کو منطقی انجام کو نہ پہنچا تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لوگوں نے بڑی سیاسی دکانیں چمکا لی تھیں اپنی. وہ کہاں ہے, وہ کہاں گئی وہ بچی اقرا؟ جی, کہاں گیا اس کا وہ سارا, اس کا کیا ہوا؟ یہ شاید مطلب ڈاکٹرز کی وجہ سے کچھ دن اور زندہ رہے گا. ہاں اگر وہ چاہیں, یہ تنظیمیں ان کی جو ہیں ڈاکٹرز کی, اور ان کی جو مطلب وہ تب مضبوط لوگ ہیں, وہ اگر چاہیں تو پھر اس کا انجام بالکل منطقی انجام اس کا آئے گا. تو لالا پھر یہ مطلب ہر دفعہ تنظیموں کو, لوگوں کو خود کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ نظام انصاف کیوں نہیں بغیر یہ پروٹیسٹ کے, بغیر اس شور شرابے کے, بغیر روڈ بند کیے, بغیر سڑکیں بند کیے, لوگوں کو انصاف کیوں نہیں دے رہا ہمارا نظام انصاف؟ دیکھیں ہم لوگ دیکھیں نا, باتیں تو بہت کرتے ہیں, چیزوں کو ڈسکشن بھی کرتے ہیں, لیکن ہم اصل چیز کو, ریئل ایشوز کو ڈسکس نہیں کر رہے. دیکھیں ہم لوگوں کا بھی تو یہ رول بنتا ہے کہ ہم بھی ریاست کو فیسیلیٹیٹ کریں, خامیوں کو ہائی لائٹ کریں, کمیوں کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو ہمارے جسٹس سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسے کون سے لوپ ہولز ہیں؟ دیکھیں ہم ہر چیز کو یہاں پہ ہر چیز نظریہ ضرورت کے تحت استعمال ہوتی ہے. لا آف نیسیسٹی ہے, اور ہر چیز جو ہے نا وہ پابند ہے کچھ مخصوص طبقوں کی. جب تک ان طبقوں کی ہر چیز پہ گرفت ہے تو یہ کبھی آپ کو آزاد فیصلے نہیں ملیں گے. کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں آپ, ہر بندے کو آج ہوتا کیا ہے, کبھی ہم میرٹ تو ہے نہیں. اب وہ کہیں آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی اصول, پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہ مثال کے طور پہ ڈی سی صاحب کے دفتر میں اگر کوئی 2-4 آدمیوں کی گنجائش ہے, انہوں نے کوئی ملازم رکھنے ہیں, تو وہ انہی کے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ امتحان ہوتا تھا, وہ آتے تھے, لوگ اس میں شامل ہوتے تھے, اور وہ ان میں سے چناؤ ہو جاتا تھا. اب آپ نے ایک نیا شعبہ بنا دیا, وہ ایٹا ہے کہ کیا ہے, وہ اس طرح کا کوئی نام ہے, ایٹا. اب وہ ایٹا جو ہے امتحان وہ لیتا ہے, مارکنگ وہ کرتا ہے, پھر وہ محکمہ کو بھیجتا ہے, پھر وہاں کیا ہوتا ہے, کس نے دیکھا, کون ان کی نمبرنگ چیک کرتا ہے, کیا ہے یہ؟ ہم ادارے بڑھاتے جا رہے ہیں, کارکردگی صفر ہوتی جا رہی ہے. اداروں کے بڑھانے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے, دیکھیں پورے ہزارہ ڈویژن میں حسن عبدال سے لے کے اور گٹی داس تک ایک ایس ڈی ہوتا تھا ٹیلی فون کا, ایک ایس ڈی ہوتا تھا. جو حسن عبدال سے آنورڈ یہ جو آپ کا چلتا تھا, یہ جاری کس سے اوپر کا سارا علاقہ, اگرچہ کم تھے, آبادی بھی کم تھی, اس لیے اسی تناسب سے کنیکشن بھی کم تھے, لیکن ذمہ داری تو بہت بڑی تھی نا جی. ایریا تو تھا, علاقہ تو وہی ہے نا. جی جی. اب دیکھیں نا, آپ نے اس 8 ضلع بنا دیا آپ نے. 1000 ڈویژن جو تھا, 8000. ایک ایبٹ آباد میں ڈپٹی کمشنر بیٹھتا تھا, ایس ایس پی بیٹھتا تھا, پورے ڈویژن کو کنٹرول کرتا تھا.
اب آپ نے 8 ڈسٹرکٹس بنا دیے, 8 سپرنٹینڈنٹ, سینئر سپرنٹینڈنٹس آف پولیس بیٹھتے ہیں, بڑے محتمم جو ان کے ڈی آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں. پہلے تو ڈی آئی جی پشاور بیٹھتا تھا, کمشنر بھی پشاور بیٹھتا تھا. وہ کیسے مینیج کرتے تھے جی؟ وسائل بھی نہیں تھے. اب تو گاڑیوں کی ریل پیل ہے, آپ کو زمانے کی سہولتیں ہیں, آپ کو جناب یہ ٹیلی فون آپ کے آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو میسر نہیں ہے؟ ساری چیزیں مل کے باوجود اگر آپ, پھر اس کا مطلب ہے کارکردگی زیرو ہے نا, آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سر وہ بات پھر وہ اہلیت اور نااہلیت کے تقاضے آپ پورے کر لیں تو بس ٹھیک ہو جائے گا سارا نظام. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ مطلب وہ انڈسٹریز کا جو منسٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے, اور وہ جو وزیر صحت ہے وہ کوئی انجینئر ہے. کیا ہے بھائی, جس کا جو شعبہ ہے اس کو اس کے شعبے میں اس کو جب تک آپ نہیں لائیں گے, وہ اپنی باتوں کو کیسے سمجھے گا, کیسے سمجھائے گا, کیسے کارکردگی کو بہتر کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے نا, آپ اس سے اپنے اس سے ریلیٹڈ ہیں آپ شمال ٹیلی ویژن سے, تو اس کے جو اس میں جو کچھ گنجائشیں ہیں, کوئی اس میں کوئی ایسی کمی ہے, کوئی خرابی ہے, کوئی کوتاہی ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں گے یا میں باہر سے آ کے ٹھیک کروں گا اس کو؟ وہی آدمی ٹھیک کر سکتا ہے جو جس کو اس کا علم ہو, جو اسی کا حصہ ہو. تو یہاں یہ بڑا المیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لالا, یہ آج ہزارہ کلچر ڈے بھی ایک اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ اپنا ایک شارٹ سا میسیج دے دیں کہ ہزارہ کلچر تو دیکھیں, ہم تو اپنا کلچر چھوڑ بیٹھے. جی, ہماری ثقافت, ہماری روایات کہاں چلی گئیں؟ ہمارے کلچر میں وہ کلچر تو ہمارا رہا ہی نہیں. ہمارا ہزارے کا کلچر تو بڑا رچ کلچر تھا جی, بڑا مربوط, بڑا مستحکم, بڑا شاندار, بڑا جاندار. وہ تہذیب تمدن. ننگے سر آپ کسی بڑے کے سامنے گاؤں میں گھوم نہیں سکتے تھے, سفید کپڑے پہن کے نہیں گھوم سکتے تھے. ایک بڑا کوئی بھی ہوتا تھا, وہ آواز دے کے کہتا تھا یہ کون جا رہا ہے, اس کو بلاؤ. وہ کسے باشد, وہ کسی بڑے کا بیٹا تھا یا کسی چھوٹے کا بیٹا, وہ بلاؤ اس کو, کون ہے یہ, بتایا جاتا ہے یہ فلاں, اس کو بلاؤ. کیا ہو لیا ہے تمہارا بھائی, یہ گھر ہے, یہ گاؤں ہے, یہ سب کا گھر ہے. ہماری قدریں پامال ہو گئیں. کلچر ہمارا کہاں رہ گیا؟ ہمارا کلچر تھا نفیس. ہر شخص نے صبح نکلنا جناب, بہترین قسم کی پوشاک پہننی, چادر اس کے کندھے پہ ہونی, ٹوپی اس کے سر پہ ہونی, ٹوپی نہیں ہے تو اس نے پگڑی باندھنی. وہ لنگی کا ایک سٹائل ہوتا تھا ہمارا, لیکن وہ ایک تو کلے والی لنگی ہوتی ہے نا, جی, وہ فرنٹیئر کا, وہ بہت سارے ہمارے مطلب پشاور اور بہت ساری کوہاٹ وغیرہ ان جگہوں پہ باندھی جاتی. ہمارا وہ بغیر اس کے, کچھ لوگ وہ بھی پہنتے تھے, تو وہ جو کلے والی لنگی, اور کچھ وہ خالی اس کو لپیٹ کر صرف اپنا وہ شملہ اونچا رکھنے کے لیے, اور وہ چادر اس کا وہ, اور ایک چادر ضرور ہوتی کندھے پہ, ایک سوٹا جیسے کہتے تھے وہ ضرور ہوتا تھا. پھر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ موسم کے تبدیلیاں ہوتی تھی, پھر ایک چھتری ضرور ہوتی تھی, کسی وقت بارش ہو جائے, کچھ ہو جائے تو اس کے بچنے کے لیے. وہ کہاں گیا رچ کا؟ ہمارے کلچر میں تو یہ نہیں تھا کہ آپ نے جناب شادی حال میں بلایا کسی کو, 1 بجے کا کھانے کا ٹائم دیا اور 5 بجے آپ کھانا کھلا رہے ہیں. اور کھانا کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ وہی جو پکا ہوا ہے, وہ جو مطلب ہے جو آپ کے وہ یہ جو ہیں جو بناتے ہیں کھانا وانا ہوٹلوں والے, یہ وہ ان کے کھانے. ہمارے تو بڑے روایتی کھانے ہوتے تھے, دیسی گھی, گڈلا چاول, شکر, اچھا کھانا جو ہوتا تھا کسی کو دیا جاتا تھا تو وہ دیسی گھی کا کھانا ہوتا تھا. پھر وہ جو مطلب ہے اس میں بھی جو عام جو کھانے ہوتے تھے وہ بھی بڑے روایتی ہوتے تھے. وہ بھی اسی طرح دسترخوان بچھا کے جناب بالکل ٹائم پہ 11 بجے کھانا شروع ہوا, اور 1-1.5 بجے تک سب نے کھا پی کے گاؤں کھا کے چلے جاتے تھے. اس میں بھی وہ بالٹیوں کا وہ انداز ہوتا تھا, اس میں بوٹیاں الگ سے ڈالی جاتی تھیں, شوربہ الگ سے ڈالا جاتا تھا, بڑا خوبصورت نظام ہوتا تھا. پھر ہمارے اتنی کھیل ہوتے تھے ہمارے, وہ ہوتا تھا وہ لڈی ٹائپ کی, وہ جو مطلب ہے وہ باجے وہ ڈھولک پہ جو چلتے تھے, وہ گھومر ڈالتے تھے. جی بالکل. گتکا کھیلا جاتا تھا, پتھر اٹھائے جاتے تھے, وہ مارے جاتے تھے جی. وہ اٹی ڈنڈا ہوتی جی, تو یہ تو لوکل کھیل ہو گئے نا گاؤں گوٹ کے. پٹھو گرم ہو گیا, اٹی گلی ڈنڈا ہو گیا. پھر وہ مارا جاتا تھا, وہ کئی شادیوں کی بیڑی ایک روایتی خاص چیز تھی,
وہ 2 چیڑوں پہ بڑی اونچی قسم کے ایک وہ باندھ دیتے تھے، اور اس کو وہ کہتے تھے کہ اس کو جب تک اس کو آپ مار کے گرا نہیں دیں گے آپ، تمن باندھا جاتا تھا۔ اچھا، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ گاؤں گوٹھ میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گھی آپ کو ضرورت ہوتا تھا، کوئی متمول گھر جو تھا وہ آپ کو فری آف کاسٹ گھی دیتا تھا بغیر پیسوں کے۔ دودھ نہیں بیچا جاتا تھا، نہیں بیچا جاتا تھا۔ جو غریب غربا تھے اگر وہ یہ چیزیں کرتے تھے وہ شہروں میں لا کے بیچتے تھے، گاؤں میں نہیں بیچتے تھے۔ ہر چیز آپ کو گاؤں میں ملتی تھی۔ اب تو آپ کیا چیز ملتی ہے گاؤں میں آپ کو؟ کہاں گیا آپ کا کلچر؟ حشریاں ہوتی تھیں، گھاس کاٹنے کے لیے پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ آج آپ کی فصل کاٹی، کل میری کٹے گی، وہ ڈھولک پہ کھانے پینے ہلا گلا بہترین، کہاں ہے وہ؟ اب تو بیچارے وہ جو میرے خیال ہے وہ جو ڈھولک شولک بجانے والے وہ نفیری بجانے والے تھے وہ بھی میرے خیال ہے بھوکے ہی مرتے ہوں گے کہیں غریب۔ وہ لالا کہتے ہیں نا جدید دور کے تقاضے ہیں، جو دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے تو چیزیں جو ہیں کچھ اور آ گیا جی، کوئی بینڈ بازی آ گئے، ہاں چینج ہو رہے ہیں، تو ہونی چاہیے چینج، لیکن کم از کم اپنی جو آپ کی ثقافت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہی اس کو بھی شناخت زندہ ہوتی ہے۔ رکھے۔ ہماری شناخت یہی ہے نا جی، یہی شناخت ہے۔ بالکل، اب تو پتہ نہیں، ہم تو بہت دور چلے گئے، کہیں کہیں خال خال ملے گا آپ کو، ایسا ہی ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ختم، کوئی پرانا کوئی مل گیا تو آپ کو مل جائے گا، کسی نے تو اس پگڑی میں باندھی لالا ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو مطلب جو اسپیشلی جین زی کی بات کروں تو ان کو یہ چیزیں اسکولز میں یونیورسٹیز میں سکھائی بھی نہیں جاتی، پڑھائی بھی نہیں جاتی، بتائی بھی نہیں جاتی، تو جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے اس کا بھی بڑا رول ہے ہماری اس جنریشن۔ نہیں، اب آپ نے اس میں بھی تو تقسیم پیدا کر دی نا۔ دیکھیں نا، مطلب تعلیمی نظام تو آپ کو کون سا نظام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، ایک زمانہ ہوتا تھا صرف ایک ہی اسکول سے لوگ پڑھ کے نکلتے تھے، اور 12 کلومیٹر پیدل چل کے آیا کرتے تھے، اور وہ اس میں اسکولوں میں پڑھ کے شام کو واپس گھر جایا کرتے تھے۔ اب تو آپ نے مجھے ایک بتائیں جی، چلے کوئی اسکول مجھے بتا دیں کہ گاؤں میں تھا یا شہر میں تھا، بغیر گراؤنڈ کے کبھی اسکول ہوا؟ جسمانی تربیت، جسمانی کھیل کود نہ ہو اگر تعلیمی اداروں میں، تو وہ پھر وہ کیا ذہن ہوگا جی آپ کا؟ صرف کتاب پڑھنے کے لیے آپ نے وہ 4 دیواریاں بنائی ہوئی ہیں، کمرے بنائے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کچھ ہے، جی، پھر اس میں آپ نے وہ کیٹیگریز بنا دی جی کہ یہ مطلب ہے یہ فلاں اسکول ہے تو یہ کیمبرج اسکول ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ سینٹ ہیلن ہے تو سینٹ پال ہے تو یہ، وہ ہم نے یہ تفریق خود پیدا کر دی۔ ہم نے ساری چیزیں اپنی آہستہ آہستہ ہم نقل کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم نقال ہیں۔ آپ نے کیا چیز پہنی ہوئی ہے، آپ کو کیسی لگ رہی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے پہنی ہے، میں نے بھی وہی پہننی ہے، مجھے اچھی لگے یا بری لگے، یہ ہو گیا سلسلہ۔ بالکل، تو ثقافت چھٹ گئی ہماری، چھٹ گئی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ پرانے لوگ بھی ختم ہو گئے جو ان تقاضوں کو، ان معاملات کو زندہ رکھتے تھے، پوچھ گچھ کرتے تھے۔ گاؤں گوٹ ختم ہو گئے، حجرے ختم ہو گئے، وہ رونقیں ختم ہو گئیں، وہ مل بیٹھنے کے سارے معاملات ختم ہو گئے، قدریں پامال ہو گئیں۔ بڑا نئے دور نے آ کے، اس سائنس نے آپ کی، یہ جو اس کیمرے نے آ کے بڑے بڑے ستم ڈھا دیے کرتی ہیں۔ چلیں لالا، تھینک یو سو مچ جی، یہ سلسلہ انشاءاللہ یقیناً جاری رہے گا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں میں اب آپ کے معیار پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا ہوں، اس لیے کہ مطلب ہے آپ یہ نئی نسل جو ہے نا، تو وہ میں اس سے میں اس لیے بھی تھوڑا دور بھاگتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سے میں بھی کافی ہم نے کچھ اور دور دیکھا، آپ کسی اور دور کے لوگ ہیں، ہمیں اگرچہ وہ مطلب ہے وہ بڑے خوبصورت دور تھے، بڑا اچھا ٹائم تھا، بڑے خوبصورت دور تھے۔ وہ سرگی کا تارا آج کسی کو یاد ہے؟ اب تو کہیں شادی بھی ہوتی ہے تو اس میں وہ نیا میوزک لگتا ہے، وہ کوئی جس میں ہلا گلا ہو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو لمبا سمبا ڈانس والا، جی جی، وہ سرگی کا تارا کہاں گیا؟ وہ ڈوب گیا بیچارہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ وطیف صاحب آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ پروگرام ہوتا رہے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو لالا کے ساتھ آج ہم لوگوں نے یہ کافی عرصے بعد پروگرام کیا ہے، آپ اب دیکھتے رہیں گے ونس ان اے ویک یا ٹوائس ان اے ویک جتنے بھی لوکل کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ یا نیشنل ایشوز پہ، جو بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پہ لالا آپ کو بات کرتے نظر آئیں گے۔